السلام علیکم، میں ہوں حسنین، میرے ساتھ عثمان چودھری موجود ہیں۔ بات کریں گے انجینئر محمد علی مرزا کی۔ انجینئر محمد علی مرزا آپ کو پتہ ہے کہ اس وجہ سے فیمس ہیں کہ وہ بابوں کی بات کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ ایک ایسے بابے سے پنگا لیا ہے کہ ایک ایسے بابے کو چھیڑ دیا ہے جس کے مریدین بڑے تگڑے لوگ ہیں، اور وہ میں سے سمجھتا ہوں کہ شیر کے منہ میں نہ ہاتھ ڈالنے والی بات ہے۔ اس کے مریدین پوری دنیا میں پھیلے ہیں، انہوں نے تو کسی کو نہیں بخشا، کوئی بات کر کے دکھائے۔ اور وہ بابا کون ہے؟ وہ بات عمران احمد خان نیازی ہے۔ ایسی بات ہے سر؟ بہت بڑا بابا ہے جی، ہاں، عمران احمد خان نیازی۔ اگر آپ نے اپنا انٹرو کمپلیٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی اچھا، عمران احمد خان نیازی، اس بابے کو انجینئر محمد علی مرزا نے چھیڑا ہے، اور پھر اگر میں ان کے مریدین کی بات کروں تو ان کو ہرانے کے لیے، ان کو شکست دینے کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کا مافیا اور وہ لوگ جو خود کو اس ملک کے بادشاہ سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک وہ چلاتے ہیں، ان کو ان مریدین نے شکست دے دی ہے۔ اتنے تگڑے اس بابے کے مرید ہیں کہ کھمبوں کو جتوا دی ہے صرف اس بابے کے نام پہ، مطلب اس بابے کا نام اتنا تگڑا ہے۔ تو انہوں نے اس بابے کو چھیڑا ہے، اس بابے پہ بات کی ہے، اور بات بڑی خطرناک کی ہے۔ وہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن ایک بابے کو تو چلو ہاتھ لگا دیا، چھیڑا، لیکن ایک دوسرے بابے کو بھی چھیڑ دیا، اور وہ بابا صحافت کا بابا ہے۔ ہاں، اور وہ بابا اتنا تگڑا بابا ہے کہ اس بابے کو اٹھایا گیا، غائب کیا گیا، اریسٹ کیا گیا، نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، زبان بندی کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بابا بھی باز نہیں آتا۔ اس کا تو حلیہ بھی بابوں والا ہے، ٹھیک ہے، اس کا آپ تو بال ماشاءاللہ سے، اس کا تو حلیہ بھی پیروں والا ہے، تو اس کو تو میرا خیال ہے نہ چھیڑتا تو بہتر، کیونکہ عمران خان تو اندر تھا نا، اندر تھا، جیل تھا، اس کو تو چھیڑ دیا اس نے، لیکن عمران ریاض کو چھیڑ کے اس نے میرے خیال سے اپنے ساتھ زیادتی کی، اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی کی۔ کیونکہ اچھا، پھر بات میں جو کہنے لگا تھا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک بات کی، اور یہ بڑی خطرناک بات کی، اس کا جواب آپ نے دینا۔ تھوڑی سی بات اس پہ ہم بھی کریں گے، لیکن آپ نے کمنٹ سیکشن میں اس بات کا جواب دینا ہے۔ اور وہ بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مر میں نے بھی جانا ہے، مر عمران خان نے بھی جانا ہے، ہاں ٹھیک ہے، لیکن ہمارا نام زندہ رہے گا، ان کا نام زندہ نہیں رہے گا۔ اس نے کہا تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، بڑا اس نے غرور سے کہا۔ اور حسنین بھائی اس پہ اس کا جو غرور اور تکبر تھا نا، وہ جب میں نے سنی نا بات، تو میرے ذہن میں، چونکہ مجھے تفسیر کا زیادہ پتہ نہیں تھا، لیکن ایسے علماء سے سنا ہوا تھا، جو اچھے علماء تھے ان سے سنا ہوا تھا، کفار جو تھے، کفار مکہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوتے تھے، کیونکہ ان کی بیٹیاں تھیں، تو وہ ان کو کہتے ہوتے تھے کہ جی، کیونکہ کفار، آپ کو پتہ ہے پرانے دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور بیٹوں کو بڑا فخر کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جب ان کا بیٹا فوت ہوا تو کفار کہتے تھے کہ یہ تو ان کا بیٹا فوت ہو گیا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ غرور اور تکبر میں کہتے تھے۔ یہ ایسا جملہ ہے کہ کسی کافر کو بھی نہیں بولنا چاہیے، اس نے اس کو بولا عمران خان کو۔ اس کے تو یہاں پہ حسنین بھائی، عمران خان کی دیکھیں ایک صوبے میں حکومت ہے، ایک میں اس کی حکومت 90% ووٹ اس کو پڑے، لیکن آپ کو پتا ہے اس کو حکومت نہیں دی، بھٹو کو ابھی تک نہیں مارا جا سکا، تو عمران خان تو بہت بڑا لیڈر ہے۔ عمران خان کے تو ابھی بھی منسٹرز ہیں، اس کے اپوزیشن پارلیمنٹ میں اس کی حکومت ہے، اگلی نسلیں، چھوٹے چھوٹے بچے اس کے نعرے لگاتے ہیں۔ انجینئر مرزا کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ دکھائیے، ہر کسی کو کہتا ہے نا میرا شاگرد ہے، فلانا میرا شاگرد ہے، جو بندہ غلطی سے اس کو سن لیتا ہے نا، جو بندہ اس کو غلطی سے سن لیتا ہے، کہتا ہے میرا شاگرد ہے۔ یونیورسٹیوں میں اچھا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں ایک سروے کر لوں، اس کا ایک دو تصویریں پکڑ لوں، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ میرا نام لینے والا ہوگا، عمران خان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس پاکستانی عوام سے دو تصویریں چھوٹے، اور یہ سروے بھی بچوں سے ہو، کیونکہ آنے والی نسل یہ ہے نا، نام تو انہوں نے لینا ہے، بالکل، تو بندہ ان سے دو تصویریں دکھا کے پوچھے کہ ان میں سے کس کو جانتے ہیں۔ انجینئر مرزا جو ہے وہ کہتا ہے جی میرا فلانا میرا شاگرد ہے، میرے اسٹوڈنٹ یہ، تو اس نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے اعلان برت کرتا ہوں، مطلب میں کہتا ہوں کہ ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اگر انہوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا۔ بھائی تیرا اسٹوڈنٹ ہے کون؟ تیرے علاوہ دیکھیں ثاقب رضا مصطفی ہے، لیاس قادری ہے، باقی جو پیر ہیں ان کے آگے اسٹوڈنٹس ہیں، نظر آتے ہیں ہر جگہ پہ، ان کے مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، سارا کچھ ہے۔ تیرے ایک یوٹیوب چینل تیرا اڑ جائے، تیرے پیچھے کیا بچے، تیرے ہاتھ کیا بچے گا؟ آدر راجا کی طرح تو اسے کہتے ہیں رنڈوا ہو جانا، رنڈوا ہو جائے گا، تیرے ہاتھ کیا بچے گا۔ اور یہاں پہ حسنین بھائی ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمیشہ بابوں کے خلاف باتیں کر کے ویوز لیتا تھا، اور یہ ہمیشہ مشہور ہوتا تھا۔ یہاں پہ اس نے پنگا پتا کیوں، اس کے الٹا ویو پڑ گیا کہ اس نے جس پلیٹ فارم پہ یہ گالیاں دیتا ہے نا، وہ پلیٹ فارم ہے ہی پی ٹی آئی والوں کا،
ہے ही इमरान डिजिटल मीडिया, डिजिटल मीडिया इसका सबसे बड़ा हथियार था डिजिटल मीडिया। हाँ। और इसने जो डिजिटल मीडिया के किंग है उन्हीं से पंगा ले लिया। ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी और बेवकूफी थी। क्योंकि देखें इसको इसका बहुत दाव लगा हुआ था, जैसे एक और लफ्ज उसको कहते हैं लेकिन मैं कहना नहीं चाह रहा मैं, इसका दाव लगा हुआ था कि फुद्दू लगा हुआ था इसका, कि ये डिजिटल मीडिया पे पुरानी किसी अच्छे बंदे का, नॉलेज वाले बंदे का ये क्लिप नहीं चलाता था। ये क्या करता था कि जो होते हैं ना बेचारे जाहिल से मौलवी जो अनपढ़ होते हैं, उनके क्लिप चला के व्यूज लेता था। भाई तुम चलाओ शेखुल इस्लाम जो तारुल कादरी का, तुम चलाओ मुफ्ती मुनीबर रहमान का, तुम चलाओ मुफ्ती उस्मानी साहब हैं जो, उनका चलाओ। उनके क्लिप नहीं चलाता, जो जाहिल मौलवी हैं उनके चलाता है और उन पे व्यूज लेता था। जो पढ़े लिखे मौलवी हैं उनके क्लिप कभी नहीं चलाएगा। लेकिन इसने क्या गलती की कि जो डिजिटल मीडिया के जो किंग है, जो डिजिटल मीडिया के यूजर हैं, वो है ही इमरान खान के सारे। और वो इमरान खान के क्यों हैं? क्योंकि वो हक के साथ खड़े होते हैं। इमरान खान कल को गलत होगा तो वो उसके भी खिलाफ होंगे। बिल्कुल। डिजिटल मीडिया के यूजर जो हैं वो रियल लोग हैं। वो जहां पे कोई गलत बात कर रहा होता है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जहां पे कोई अच्छी बात कर रहा होता है उसके हक में खड़े हो जाते हैं। इसके साथ लोग खड़े थे क्योंकि ये हक की बात करता था। अब देखें एक और बात जो इसने की, इसने जो इमरान रियाज खान के खिलाफ बात की। अच्छा, इसने इमरान रियाज को भगोरा कहा। हाँ ठीक है। और इसने मिसाल दी कि जी नवाज शरीफ के जाना जो है ना, वो तुम उसको कहते थे कि वो भागे हैं और अपने आप को तुम हिजरत। इसने नवाज शरीफ जो जहाज पे गया, टिकट लेके गया, स्ट्रेचर पे गया, डील करके गया, उसको इसने मतलब इतना बेवकूफ है ये, उसने इमरान रियाज का जो पहाड़ियों से क्रॉस करके गया, जिसपे कातलाना हमले हुए, जिसके बच्चे कई महीनों से बाहर थे, उसको ये उसके साथ मिला रहा है इमरान रियाज और नवाज शरीफ के साथ। एक और बात जो नहीं देखिए, इस्लाम से अगर देखें ना, क्योंकि ये खुद भी मौलवी हैं, तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए ना, तो अपनी जान बचाने के लिए मूव होना ये हिजरत है। हिजरत है, बिल्कुल। ये सहाबा ने किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। आपको पता है कि वो हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ गए, बिल्कुल बिल्कुल, और गारे सोर में वो रुके क़याम किया। हजरत शेर खुदा हजरत अली को कहा कि अमानतें लुटा के वापिस आना। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो ये हिजरत है, हिजरत। और देखें उन्होंने, और फिर ये उस इंसान को जिसके साथ इतना जुल्म हुआ। मैंने पाकिस्तान की तारीख में देखे, मैं 6-7 साल मुझे भी इस फील्ड में हो गए, थोड़ी रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, मैंने किसी सहाफ़ी पे इतना जुल्म होते हुए नहीं देखा। सर जी देखें, इमरान रियाज खान हो या कोई भी साफ़ी हो, साफ़ी की ट्रेनिंग ही नहीं होती कि इतना जुल्म बर्दाश्त करने की। सही बात। इवन के जो हमारे यहाँ से स्पाई मकबूल हुसैन एक बार आए थे वापस इंडिया की कैद से, तो बेचारे बोल नहीं सकते थे और अभी तक वो बोल नहीं सके, उन पे इतना जुल्म हुआ था। वो फौजी थे, साफ़ी की ट्रेनिंग ही नहीं होती। इमरान रियाज खान पे जो तशद्दुद हुआ, एक एक सेकंड उसका जो है वो हम उसके मकरूज हैं। और वो मेरे ख्याल से, और इमरान रियाज खुद भी कहते हैं कि भाई वो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं बर्दाश्त कर जाता, वो हो सकता है एक दिन में टूट। लेकिन सनैन भाई, हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं ना, हर बंदा एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, तो अल्लाह ताला की भी एक एस्टेब्लिशमेंट है, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम चलाना है अपना। तो अगर एक बंदा जमीनी खुदाओं से टूट जाता, इमरान रियाज भी टूट जाता, वो आखिरी ऑप्शन था, अगर वो भी टूट जाता और मान जाता तो लोगों का मेरे ख्याल से हक पे यकीन जो है वो खत्म हो जाता, सच्चाई पे। तो अल्लाह ताला की एस्टेब्लिशमेंट, फिर अल्लाह ताला ने अपने निज़ाम को चलाने के लिए अपने बंदों को, जैसे वाक़या करबला हुआ, तो ये बात नहीं है। यहाँ पे जो इमरान रियाज साहब ने फिर मिर्जे का जो जवाब देते हुए कहा, उन्होंने कहा कि ये मुझे कालें करता होता था कि मुझे इमरान खान से मिलवा दे, और उन्होंने कहा इसकी आवाज में जो दर्द होता था ना, वो मैं बयान करूंगा किसी वक्त, कि जिस तरह ये कहता था कि मुझे मिलवा दे, तो नहीं मिलवाया गया। तो अब ये इमरान खान के खिलाफ हो गया। हमारे एक दोस्त है हसन अय्यूब साहब। अच्छा, मतलब वो देखें कितना बुरा बाबा है इमरान खान, जिससे ये भी मिलना चाहता था, और उसी बाबे को ये टारगेट कर रहा है कि उसका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा और मेरा नाम लेने वाला होगा। इसका नाम लेने वाला होगा। अबू जाहिल का भी नाम लोग लेते हैं, अभी तक लेते हैं, यजीद का भी लोग नाम लेते हैं। ऐसी बात नहीं है, इसको बड़ी गालियां पड़ेंगी सारी जिंदगी तक, जब तक इसकी वीडियो चलेंगी लोग गालियां तो निकाल लेंगे। अब उसने कहा कि जी मुझे इमरान खान से मिलवाया, नहीं मिलवाया गया, तो फिर ये मुखालिफ हो गया। हसन अय्यूब साहब, गुरिदा फरूकी, इनका दुख जो है ना वो साझा ही है। वो एक रेहम खान भी इनका जो दुख है वो साझा इस तरह है कि देखें, उनको हसन अय्यूब साहब के बारे में कहा जाता है कि वो टिकट मांग रहे थे अपने भाई के लिए, जब नहीं मिला तो वो इमरान खान के खिलाफ हो गए। ये मुलाकात करना चाहता था, जब मुलाकात नहीं हुई तो ये खिलाफ हो गया। बस नैन भाई आपको मैं बताऊं कि ये मजहबी है ना, खुद कहता है ना कि हम मजहबी जमात है, इसी वजह से मेरा नाम जिंदा रहेगा। तो जब मजहबी बंदा बात करता है तो हमने हर चीज को मजहब के साथ रिलेट करके देखना होता है। जब इंसान किसी के साथ पर्सनल हो जाए ना, अब मेरा आपके साथ किसी वजह से पर्सनल में हो जाऊंगा ना, तो मैं फिर
طاقت رکھتے ہوئے بھی آپ سے بدلہ نہیں لوں گا. دیکھیں حضرت علی جنگ میں لڑائی کر رہے تھے, ہاں ٹھیک ہے, اور ان کی تلوار کے نیچے وہ کافر آ گیا. کافر نے جب وہ ان کے چہرے پہ تھوک پھینک, انہوں نے کہا یار وہ پیچھے ہٹ گئے, تو کافر نے کہا میں تو آپ کی تلوار کے نیچے, آپ تو مجھے کاٹ دیتے. تو حضرت علی نے کہا کہ اب لڑائی میرے اور تیرے درمیان آ گئی تھی, اب اللہ کے لیے نہیں تھی, پرسنل. بھائی جب تم فرض کرو تم عمران خان سے ملنا چاہتے تھے, عمران خان نے کہا کہ میں نہیں اس سے ملنا چاہتا, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب تھا کہ تم اس سے پرسنل نہ ہوتے, اپنی بھی عزت رکھتے اور اپنے جو اسٹوڈنٹ جن کو تم کہتے ہو. اس کا ایک اور بڑا مسئلہ ہے, جو اس کو ایک بار سن لیتا ہے, یہ کہتا ہے میرا اسٹوڈنٹ ہے. ہم یونیورسٹی میں ہوتے ہیں تو کئی بڑے لڑکے ہوتے ہیں نا, ان کے قریب سے بھی کوئی لڑکی گزر جائے, کہتا ہے میرے ساتھ تو وہ لفٹ ہی نہ کرائی ہو, تو وہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ سیٹنگ ہے کوئی. تو یہ مرزے کا یہ سٹائل ہے کہ جو اس کو ایک بار سن لیتا ہے نا, چاہے تنقیدی نگاہ سے بھی سن لے, تو کہتا ہے یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. عمران ریاض کو کہتا ہے یہ میرا شاگرد ہے, میرا اسٹوڈنٹ ہے. آفتاب اقبال کو کہتا ہے کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. بڑے بڑے لوگوں کو, ابھی تو کئی اسٹوڈنٹ ہیں جن کے, آپ تو نہیں کہ شاگرد, آپ نے سنا ہے اس کو؟ میں نے تو اس کو سنا ہے کئی بار, اس کی غلطیاں نکالنے کے لیے سنا ہے, تو ہو سکتا ہے مجھے بھی یہ کہے کہ میں اس کا شاگرد ہوں. اچھا, یہاں سے ایک اور بات ہے کہ عمران خان کی یہ بات کرتا ہے کہ اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور میں بڑا, یہ اس کے پاس کیا ہے, ایک وہ اکیڈمی ہے اس کی, ٹھیک ہے, یہ 50-60 ہزار 70 ہزار پینشن لیتا ہوگا, سرکاری ملازم ہے, ٹھیک ہے, سرکاری ملازم ریٹائر ہوا ہے. بھائی جب تم سرکاری ملازم ہو اور سابق وزیر اعظم تمہارا بوس ہے, سرکاری ملازم کا بوس, ہم دیکھیں ہم سویلین, ہمارا بوس. مجھے ایک منٹ میں آپ کی بات روکتا ہوں, مجھے ابھی نا ایک بات یاد آ گئی, اور یہ مجھے بہت اوورسیز پاکستانیوں نے بتائی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ سعادت دے, میں عمرہ کرنے نہیں گیا, حج کرنے نہیں گیا. لوگ کہتے ہیں کہ وہاں جو سب سے زیادہ پاکستانی یا جو دنیا سے آئے لوگ دعا کرتے ہیں نا, پاکستانی اسپیشلی, بالکل وہ عمران خان کے لیے کرتے ہیں. اگر کسی انسان کے لیے دیکھا جائے, صحیح بات, حیات انسان کے لیے اگر دیکھا جائے سب سے زیادہ کسی کے لیے دعا ہوتی ہے نا, وہ عمران خان کے لیے ہوتی ہے. نہیں, ہم بھی گئے تو یہ دیکھیں, یہ تو پاکستانی ہے نا, وہاں پہ جو انڈین ہیں, جو بنگلہ دیشی ہیں, جو عربی ہیں, جو شام سے ہیں, سیریا سے, آگے پیچھے, وہ ایک ہی بندے کو جانتے ہیں, عمران خان کو. اور میرے پاس تو تصویر بھی تھی, ہم کہیں شاورما لینے جاتے تھے آگے پیچھے, تو ہم تو تصویر دکھاتے تھے, وہ بڑے امپریس ہوتے تھے کہ یار وہ سمجھتے شاید ایڈٹ کی ہوئی ہے. تو پوری دنیا جانتی ہے عمران خان کو. لیکن یہ عمران خان کو, عمران ریاض کو بگوڑا کہتا ہے. خود مفتی حنیف قریشی اس کے گھر گئے مناظرہ کرنے, نیچے کھڑے رہے, یہ سیڑھیاں نہیں اترا. مفتی طارق مسعود کراچی سے آ گئے, اس نے کہا تھا میرے ساتھ مناظرہ کرو. ابھی آفتاب اقبال کو یہ کہتا نا میرے ساتھ مناظرہ کرو. اس کا طریقہ کیا ہے, یہ عمران ریاض صاحب کو جب واپس آئے تھے تو یہ کہتا تھا میرے پاس آئے, میری اکیڈمی آئے, یہ سب کو بلاتا ہے. ابھی تک یہ بڑے لوگوں کو بلایا, لیکن ابھی تک متی اللہ جان اور رضا سید گئے تھے اس کی اکیڈمی, اور یہ ایسے ان کی خدمت کر رہا تھا جیسے کوئی ڈونلڈ ٹرمپ یا پتہ نہیں کون آ گیا. مطلب آپ اس کی اندازہ لگائیں بیچارے کا, اتنا تھوڑا ہوا یہ کہ متی اللہ جان صاحب چلے گئے تو یہ آگے پیچھے بھاگ رہا ہے, سب کو بتا رہا ہے جی میرے پاس متی اللہ جان آ گئے, میرے پاس احمد میر چلے جائے, عمران ریاض چلا جائے, یہ پتہ نہیں کہ الٹے وہ کہتے ہیں نا کلائے بازیاں مارنا شروع کر دے. تو بہت تھوڑا ہوا بندہ, اب اس پہ بندہ کیا ذکر کرے. اچھا چلے جی, آڈینس سے بھی پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ اس نے کہا بات وہی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان کا نام نہیں رہے گا. دیکھیں اگر میں آپ کو یقین کریں کہ آج میں ایک جگہ گیا, تھوڑا فلاحی کام جو راشن ڈسٹریبیوشن کا میں کر رہا ہوں, تو میں جب دیکھا تو عمران خان کی تصویر اس ڈبے کے اوپر لگی تھی, تو لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے دل کا ٹکڑا ہے, یہ ہماری جان ہے. کینسر اسپتال بنایا نا عمران خان نے. جس بندے نے کینسر اسپتال تو چھوڑ دیں, جس بندے نے ایک بار صحت کارڈ سے علاج کروا لیا نا, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا تھا, وہ عمران خان کا جیالہ ہے, عمران خان کا نام زندہ رکھنے والا ہے وہ. لوگ فخر سے بتاتے ہیں کہ ہماری والدہ کا, ہمارے والد کا آپریشن تھا, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, ہم نے صحت کارڈ سے کیا. آپ کو میں کہتا ہوں ابھی پناہ گاہ جو ہے نا, تو وہ سیلانی کے فنڈ سے یا حکومتی فنڈ بھی ہو, جو پناہ گاہیں عمران خان نے بنائی تھی, تو وہ ان کے فنڈ سے چل رہی ہوں گی ابھی, ٹھیک ہے, کیونکہ بالکل وفاق میں پی ٹی اے کی حکومت نہیں ہے. بالکل. لیکن آپ وہاں جا کے بات کریں, وہ کہیں گے کہ عمران خان کے صدقے ہم یہاں افطاری کر رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, اس کی وجہ سے. بالکل اسی طرح ہی ہے. تو یہ اس نے بس ایسے ایک یوٹیوب چینل ہے, وہ بس کوئی نہیں, اب جیسے اس کا اڑ گیا نا نجیبہ کا ٹک ٹاک اڑ گیا, تو اس کا بھی میرے خیال سے اب وہ پی ٹی آئی والے ہو سکتا ہے کوئی بڑے سخت ہیں وہ, ہاں اسٹریٹجی بنائے, اس کا چینل اڑ گیا تو پھر یہ کیا کرے گا بیچارہ. کوئی نہیں, وہ تو جیل میں کوئی ڈیری شیری لا لیں. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.